بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، آج سے تقریباً 42 سال پہلے 22 مارچ 1978 کو گلبرگ میں ایک عجیب کیس سامنے آتا ہے۔ 1978 میں پاکستان میں آرمی چیف جنرل ضیاء الحق مارشل لا کے بعد پاکستان کے صدر بن چکے ہوتے ہیں اور پاکستان میں فوجی عدالتیں انتہائی فاسٹ ٹریک پہ مختلف کیسز نمٹا رہی ہوتی ہے۔ گلبرگ میں جو کیس سامنے آتا ہے اس میں ایک بچے کو صرف اور صرف 40,000 روپے کے لیے 3 سفاک مجرم اغوا کرتے ہیں۔ جب تینوں مجرموں کو تین جو سفاک جانور ہیں ان کو جب اس بچے کے پیرنٹس کی طرف سے 40,000 روپے رقم نہیں مل پاتی تو وہ تینوں ظالم اس معصوم فرشتے کے ساتھ، اس معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں اور زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان تینوں مجرموں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پکڑنے کے بعد آرمی کی جو عدالتیں ہیں، آرمی کے انڈر جو عدالتیں کام کر رہی تھی اور بہت فاسٹ ٹریک پہ کام کر رہی تھی، وہ عدالتیں ان 3 سفاک مجرموں کو سزائے موت دیتی ہے۔ پپو نامی بچے کے 3 قاتل شیر عالم، محمد حنیف اور محمد افراق، تینوں کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ اور ایک عجیب ضیاء الحق کا ایک بہت بڑا کارنامہ، ضیاء الحق حکومت کا ایک ایسا کارنامہ کہ جو 1978 سے پہلے 1947 سے لے کر 1978 تک ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اور انتہائی بدقسمتی کی بات ناظرین کہ اس کے بعد بھی ایسا کیس یا ایسا فیصلہ یا ایسی سزا نہیں دی گئی اب 2020 تک۔ صرف وہ ایک کیس سامنے ایسا آیا تھا کہ اس کیس کے بعد جب ان 3 سفاکوں کو سزائے موت سنا دی گئی، ان تینوں کو لاہور میں سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اور نارملی جو قانون ہے، جو لا ہے، اس کے مطابق کسی بھی بندے کو جب سزائے موت دی جاتی ہے تو وہ ارلی مارننگ میں دی جاتی ہے، لیکن ان تینوں کو شام 5 بجے سر عام سزائے موت دی گئی۔ ان تینوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا اور لٹکانے کے بعد جب ان کی جان نکل گئی، ان تینوں کو آدھے گھنٹے تک لٹکایا رکھا اور ان کی جو لمبی زبانیں باہر آ گئی تھی، لمبی گردنیں ہو گئی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے جو لاہور کے اور لاہور کے سراؤنڈنگ کے لاکھوں لوگوں نے جو اس منظر کو دیکھا، اس کا اثر پورے پاکستان میں ایسا پھیل گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا کہ بہت لمبے عرصے تک نہ تو پاکستان میں کوئی کڈنیپنگ ہو رہی تھی اور نہ ہی ایسے زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے تھے۔ ناظرین، آج پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا کیونکہ کافی ٹائم سے جو ہے نا پاکستان میں ایسے عجیب کیسز سامنے آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے، اور پورے پاکستان کے عام عوام کی طرف سے آواز اٹھ رہی تھی کہ ایسے سفاکوں کو سرعام سزائے موت ملنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا ایسا کوئی قانون نہ پیش کرنے کے لیے کسی نے زحمت کی تھی اور نہ ہی جو ہمارے MPs MNAs پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کو اتنی فرصت تھی کہ غریب کے بچوں کے لیے ایسا کوئی قانون بنا دیا جاتا۔ آج ایک بل پیش کیا گیا اور اس کو منظور تو کر لیا گیا، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کی مخالفت کر دی۔ بل پاس ہو چکا ہے قومی اسمبلی سے، اب یہ بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ وغیرہ سے بھی جو ہے نا پاس ہو جائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اس بل کی مخالفت کر دی۔ اپوزیشن کو تو چھوڑیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو تو چھوڑیے کہ جو موجودہ حکومت PTI کی ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے بندے سامنے آ گئے کہ جو اس بل کے مخالفت میں بول پڑے ہیں، لیکن ان شارٹ کہ الحمدللہ بل پاس ہو چکا ہے اور بل پاس ہونے کے بعد اب اس پہ مزید کارروائی ہوگی۔ اگر یہی بل آج سے بہت عرصہ پہلے پاس ہو جاتا تو بہت سے معصوم فرشتے اس طرح کے زیادتی سے بچ جاتے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اور مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی۔ خادم اعلیٰ اپنے آپ کو کہنے والا، اپنے آپ کو عظیم لیڈر کہلانے والا نواز شریف صاحب، ان لوگوں کی حکومت کے وقت میں پنجاب میں قصور میں زینب نامی معصوم فرشتے کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس 1 سال میں تقریباً 150 ایسے کیسز سامنے آئے تھے۔ قصور کے صرف 3 جو پولیس سٹیشنز ہیں، 3 پولیس سٹیشن کے ایریا میں، علاقے میں جو ہے نا 150 کے قریب کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی
جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کمزوری کا اس بات سے اندازہ لگا دیا جائے کہ جب بھی کسی پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کے ایریا میں کوئی اس طرح کا کیس ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی پوسٹنگ ضلع میں کسی اور تھانے میں کر دی جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ دے دلا کے اپنے تھانے میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ 150 کیسز ہونے کے باوجود خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب اور عظیم لیڈر نواز شریف صاحب نے یہ زحمت نہیں کی کہ ایسا بل پاس کرتے۔ اس ٹائم پہ بھی زینب کیس کے ٹائم پہ بھی پورے پاکستان میں یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ اس صفحہ کو سرعام سزائے موت دی جائے، لیکن اس ٹائم پہ بھی نام نہاد جو ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائی، ایسے مسلمان ہماری بہنیں جو مختلف این جی اوز میں کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں، وہ اس آواز کے اگینسٹ میں آ گئے تھے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، انسان کے ساتھ ظلم ہے، اس کو سرعام سزائے موت دینا۔ حالانکہ اگر یہی کیس خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہی کیس ان لوگوں کے گھر میں کسی بچی کے ساتھ ہوتا، اگر یہی زینب نواز شریف کی بیٹی ہوتی، اگر یہی زینب شہباز شریف کی بیٹی ہوتی، تو ان لوگوں پہ کیا کچھ ان لوگوں پہ گزرتا، ان کے دل پہ کتنا درد گزرتا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ تو ہر سائڈ سے ایسے سیکیورٹی کے تحویل میں ہوتے ہیں، ایسی سیکیورٹی ان کے آگے پیچھے چل رہی ہوتی کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے کیسز رونما ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسے کیسز کن کے ساتھ ہوتے؟ زینب جیسے معصوم فرشتے کے ساتھ جو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ نور جو ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے کے پی کے میں زیارت کاکا صاحب میں، اس معصوم بچی کے ساتھ ایسا کیس ہو سکتا ہے جو کہ ایک معصوم ایک انتہائی غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ ایسے کیسز غریب گھرانوں کے پولوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان امیروں کے ساتھ نہیں۔ تو جب ایسے امیروں کے ساتھ ایسے کیسز ہو ہی نہیں سکتے تو ان لوگوں کو یہ درد کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کر کے ایک قانون پاس تو ہو ہی گیا ہے، اب مزید اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا، مین چیز جو ہے نا قانون بنانا نہیں ہے، بلکہ مین چیز قانون بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لیکن پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان کے جو قانونی ادارے ہیں، اس میں اتنی زیادہ کمزوریاں آلریڈی اندر رکھی ہوئی ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اداروں کے کچھ لوگوں نے اپنے پاکٹس کو گرم کرنے کے لیے ایسی کمزوریاں اس میں رکھی ہوئی ہے کہ ایسے مجرم پکڑنے کے باوجود بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن پھر بھی کچھ کیسز تو ایسے ضرور آ جائیں گے فیوچر میں کہ جن کی وجہ سے ایسے ظالموں کو جب سزائے موت ملے گی، اور وہ بھی جو سرعام سزائے موت ملے گی، جس کی وجہ سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ایسے کیسز سے ہر ظالم اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ کیونکہ اگر 4 صوبوں کے 4 جو کیپٹلز ہیں، پشاور، کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں اگر ایک ایک بندے کو صرف اس طرح سرعام لٹکا دیا گیا تو یقین کریے ناظرین کہ پاکستان میں لوگ جتنے بھی ایسے ظلم کرنے والے جو ظالم ہیں، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس طرح کا ایکٹ وہ لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ سرعام پھانسی کا جو نظام ہے، اگر اسلام میں آلریڈی ایسا نظام کو جو ہے نا رکھا گیا ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے سرعام پھانسی دینا، سرعام سر کاٹنا، سرعام ہاتھ کاٹنا۔ اس کا صرف مین ریزن یہ ہے کہ ایسے جرم کو کرنے سے پہلے ظالم 50,000 دفعہ سوچے کہ اگر پکڑا گیا اور یہ جرم مجھ پہ ثابت ہو گیا تو سرعام اس طرح کا میرے ساتھ ایکٹ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت اس جو قانون ان لوگوں نے آلریڈی قومی اسمبلی سے منظور کرایا ہے، اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے، اس کو آخری جو انجام ہے اس تک لے کر جائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے فورسز، جو ہماری ایجنسیاں ہیں، اسپیشلی پولیس، وہ اس قانون کو پازیٹیولی یوز کریں گے، اور کچھ جو ظالم لوگ ہیں ان کو اس سزا کے لیے، سرعام پھانسی کے لیے تیار کریں گے، تاکہ مزید زینب جیسی پور سی بچیاں اس طرح کے ظلم سے بچ کے رہے۔ ناظرین، شکریہ۔